اس وقت بڑا ہی خوبصورت موسم ہوا ہے، آسمان بھی بادلوں سے بھرا ہوا ہے اور بادل بڑے قریب سے گزر رہے ہیں، بڑی ٹھنڈی ہوائیں، یخ ہوائیں چل رہی ہیں اور سارا ماحول دھلا سا ہے۔ تو ہاں، میں آپ کو اپنی کینسر کی سٹوری سنا رہی تھی۔ سٹوری ہے، وقت گزرنے کے ساتھ تو وہ سٹوری ہی رہ جاتی ہے، لیکن جس وقت بندہ اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے تو تب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں۔ زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے اور بندہ گھبراتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونا ہے۔ پھر ہسپتال کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے جہاں کوئی ایسی رونق تو ہوتی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کسی دشمن کو بھی کبھی اتنی مشکل گھڑیوں میں یا ہسپتالوں کے پھیروں میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ ماحول ادھر کراتے مریض، ادھر سے سکتی انسانیت اور ہر بندہ کے چہرے پہ چھائی ہوئی پریشانی دیکھ کے تو بندہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو کچھ اپنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، پھر اس طرح دوسروں کی تکلیفوں کا بھی احساس بہت بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی تھی کہ خدا تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی تکلیفوں میں سے گزارتا ہے یا کوئی تکلیفیں یا کوئی بیماری، وہ اس کی گناہوں کا کفارہ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں سوچ کے بندہ تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے اپنے قریبی بھی بڑے اپسیٹ رہتے تھے کہ یہ امی یا جو میرے بہن بھائی یا میرے اپنے بچے، کس کا ذکر کروں، وہ سب مجھے خوش رکھنے کے لیے، زندگی کی طرف لانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ کسی ڈپریشن میں نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنی مدد میرے لیے گردنا ایک حصار سا بنا دیا لوگوں کا، جس طرح لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ذریعے اپنا آپ دکھا رہے کہ کس طرح ان کے دلوں میں اس نے میری ہمدردی ڈال دی، اور جو ہر وقت مجھے میری دلجوئی کرتے، مجھے کبھی پریشان نہ ہونے دیتے۔ تو لیکن ہسپتال کا ماحول ہی اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ وہاں زیادہ دیر خوش تو نہیں رہ سکتا نا۔ آس پاس کے لوگوں کی کہانیاں، ان کی دکھ، کئی تھوڑی دن بعد کوئی یہ کینسر کا وہ تھا کمرہ، اس کے ساتھ دوسرے کمرے بھی اٹیچ تھے۔ ہر تھوڑی کچھ دن، کیونکہ مجھے 8-10 دن میں وہاں رہی تھی، تو کوئی نہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی، اس کی لائقین اور اس کے پیارے ان کی چیخ پار سن کے تو بندہ بڑا ہی اور ہی ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا ماحول تو نہیں کہ وہاں کوئی خوشیاں ہوں یا کوئی وہ زندگی کی طرف لانے والی چیزیں ہوں، بس رشتہ دار پیارے وہ بہت دلجوئی کرتے کہ کسی طریقے سے یہ اپنے نارمل حالات میں رہیں۔ تو یہ چیزیں میں ایسے صرف بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ریئلٹی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ڈیفرنٹ حالات ہوئے ہوں، لیکن میں اپنی حالات اس طرح بتا رہی ہوں۔ تو پھر دن گزرتے تھے، کھانا کئی دفعہ اپنی مرضی کا نہیں، کئی دفعہ کھانے کو دل نہیں کرتا، وہ گھر جیسا ماحول تو نہیں ہوتا۔ ہسپتال تو بڑی تکلیف دہ جگہ ہے کہ کوئی بندہ وہاں کیا خوش ہونا ہے کسی نے۔ تو وہاں دن رات اسی طرح ٹائم بوجھل سا لگتا تھا، بس زندگی ٹھہر گئی ہے، کچھ آگے ٹائم گزر ہی نہیں رہا۔ تب میں گھڑی کو دیکھتی تو لگتا 5 منٹ جو ہے وہ 5 صدیاں لگتی کہ یہ تو نکل ہی نہیں رہا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتی تو گھڑی وہیں کی وہیں لگتا تھا رکی ہوئی ہے۔ لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا، تھوڑی دیر گھبراتی تھی، پھر میں لوٹ آتی تھی اپنی اس طرف کہ نہیں، اللہ کے فضلوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو یاد کرنا ہے۔ میرے اپنے بچے مجھے کہتے کہ نہ پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو تکلیف میں ڈالتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو وہ ایسا حالات پیدا کرتا ہے کہ بندے خود بخود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ پڑتے ہیں کہ جو تکلیف ملی ہے شاید یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نوازنا چاہتا ہے، یا شاید اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے۔ تو یہ سوچ کے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، زندگی تو چند روزہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور کبھی ایسے موذی مرضوں سے بچائے۔ تو موسم بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں، بہت خوبصورت ہے، آپ کو اپنی سٹوری سنا رہی ہوں، لیکن بھیگا ہوا موسم اور یہ حالات بہت ہی ایسے لگتا ہے یہ ساتھ ساتھ میرے ان کو بھی فیلنگز ہو رہی ہیں میری۔ تو خیر، جو وقت تو کافی گزر گیا،
میں اپنی یہ کہانی آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ وہ چیز اتنی شدت تو نہیں رہتی، بندہ بڑے بڑے ان کو اپنا قبول کر لیتا ہے۔ میرے روز پیارے آتے کچھ کرتے، اور میری پٹی بھی بدلتی تھی، وہ بہت تکلیف کی گھڑی ہوتی تھی جب انہوں نے میری پٹی اتارنی، نئی پٹی کرنی، کیونکہ سرجری کافی بڑی تھی اور میرے بہت زیادہ سٹیچز تھے جو میری بغل سے آگے بازو تک بھی تھے، اور کیونکہ میرے لمف نوڈس بھی نکال دیے تھے، اس لیے میرا لیفٹ ہینڈ جو جہاں میری آپریشن ہوا تھا وہ بھی کافی کمزور ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس بازو میں تو اب نہ کوئی کبھی آگے کیمو بھی ہو سکے گی، اور نہ آپ اس سے کوئی چیز بھاری اٹھا سکیں گی، اور نہ یہ زیادہ موو اثر کرے گا، کوئی بلڈ پریشر یہاں سے نہیں چیک ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں اسی طرح ٹھیک ہو گئی۔ اس بازو میں نہیں ہے ابھی، وہ بازو ذرا کمزور ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے بہت ہمت اور حوصلہ دیا ہے، اس کے ساتھ ہی بندہ جیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی یہ تو عارضی دنیا ہے، چند روز زندگی کے بعد ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، سب نے جاننا ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کو زیادہ تکلیف میں گزارتا ہے، کیونکہ تکلیف دے زندگی میں انسان سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں، اور بندہ استغفار بھی بہت کرتا ہے، پھر دعائیں بھی اس کے لیے بہت لوگ کرتے ہیں، تو یوں زندگی پھر ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بس میں یاد کرتی رہوں، میں اپنی کہانی سنانے بیٹھ گئی ہوں، تو بہت سی چیزیں کئی دفعہ اب اس طرح میرے دماغ میں نہیں بھی ہیں، لیکن جو میرے میں آتی ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو بس اپنی دعاؤں میں جو بھی یہ سننے کہانی مجھے ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ آئے، آزمائشوں ابتلاؤں سے بچائے، اور اپنی محبت میں شامل رکھے۔ تو انشاءاللہ پھر رابطہ کروں گی، اور اگلی سٹوری پھر یہاں سے ہوگی۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔